آپ نے سنا ہوگا کہ ایلومیناٹی یا فری میسن انسانی تاریخ کی قدیم ترین اور خفیہ ترین تحریک ہے۔ دنیا میں آج تک جتنی بھی تحریکیں گزری ہیں، یہ ان میں سب سے منظم اور طاقتور تحریک ہے۔ دنیا کے بااثر اور مقتدر ترین لوگ اس کا حصہ ہوتے ہیں۔ ان کے تھنک ٹینک میں دنیا کے ذہین ترین لوگ شامل ہوتے ہیں۔ یہ خفیہ سوسائٹی شیطان کو اپنا خدا مانتی ہے، اور شیطان جو کچھ ہم سے چاہتا ہے اسے یہ رفتہ رفتہ پوری دنیا پر زبردستی مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے اس مقصد کے لیے وہ ہر حد پار کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یہ اپنے پروگراموں میں شیطانی مناجات ادا کرتے ہیں اور شیطان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ ایلومیناٹی ایک خفیہ تنظیم مانی جاتی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کے بڑے فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کا آغاز 1776 میں جرمنی کے علاقے بائیویرا سے ہوا۔ بعض نظریات کے مطابق اس کا سب سے بڑا ہیڈ کوارٹر امریکہ میں ہے، خاص طور پر نیو یارک یا واشنگٹن ڈی سی جیسے شہروں میں۔ تاہم یہ مکمل طور پر خفیہ ہے، اس لیے حتمی جگہ بتانا مشکل ہے۔ ایلومیناٹی کا تعلق آج کل فلسطین، اسرائیل، یہودی سازشوں یا شیطانی عبادات سے جوڑا جاتا ہے، اور بعض لوگ اسے دجالی نظام کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ یہ سب دجال کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ ان کا مقصد دنیا پر نیا عالمی نظام، نیو ورلڈ آرڈر قائم کرنا بتایا جاتا ہے۔ ایلومیناٹی کی علامات میں ایک آنکھ، احرام اور شیطانی نشانیاں شامل ہیں۔ دوستو، TST دا سیٹانک ٹیمپل بھی انہی کی ایک قدرے نئی تنظیم ہے جس کی بنیاد 2013 میں رکھی گئی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ اس کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ اس کا پہلا بنیادی مقصد یہ ہے کہ سیاست سے مذہب کی فوقیت کو ختم کر دی جائے، جبکہ دوسرا مقصد یہ ہے کہ سرکاری سکولوں میں شیطان کی تعلیمات کی راہ ہموار کر دی جائے۔ انہوں نے اپنی تشہیری ویڈیو میں بتایا کہ ہمارا مقصد اقلیت پسندی، سوال کی آزادی اور موج مستی ہے۔ میرے ڈائری کے معزز دوستوں، میں ہوں محمد سلیمان اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ان کے ترجمان نے کہا کہ مقامی عیسائی بچوں کے دلوں میں جہنم اور خوف خدا بھر دیتے ہیں، اور ہمارے کلبز ان کے متبادل کے طور پر کام کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کچھ عرصہ قبل تک ایلومیناٹی یا فری میسن کے بارے میں لوگ بہت کم جانتے تھے، مگر اب یہ کوئی سربستہ راز نہیں رہا۔ ان پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور ویڈیوز بھی بنائے جا چکے ہیں۔ اس کے باوجود ان کے طریقے اور منصوبوں کے بارے میں مکمل آگاہی مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ آپ ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ 10% جان سکتے ہیں۔ بے تحاشا موسیقی، فحاشی و عریانی، گلیمرس کلچر کا فروغ اور جادو ٹونے تو ان کا بالکل ابتدائی سٹیج ہیں۔ ان کے اصل مقاصد سے تو ایسی ہوشربا داستانیں منسوب ہیں کہ آپ کی روح کانپ اٹھے گی۔ یہاں انہیں زبان پر لایا نہیں جا سکتا۔ اب کہیں جا کر انہوں نے خود ہی اپنا نقاب سرکانا شروع کیا ہے اور اپنے پروگرام برملا بھی منعقد کرتے نظر آتے ہیں، جہاں یہ عجیب و غریب لباس پہنتے ہیں اور موسیقی کی دھن میں بکرے کے سر والے ہیلمٹ پہنے کسی شیطان نما کی عبادت کرتے ہیں اور شیطان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک پروگرام سوئٹزرلینڈ میں دنیا کی سب سے بڑی سرنگ کی افتتاحی تقریب میں بھی منعقد ہوا تھا، جس میں جرمنی کی مشہور چانسلر انجیلا مرکل، فرانسیسی صدر اور اطالوی وزیر اعظم شریک ہوئے تھے۔ دوستو، دوسرا ان کا پروگرام ریسنٹلی 27 دسمبر 2024 کو لاس ویگاس کے بیک سٹیج بار اینڈ بیلارڈس میں ایک کنسرٹ ہوا، جس میں بعض افراد نے ایلومیناٹی کی علامات کی موجودگی کی نشاندہی کی۔ اگر آپ ان کے بارے میں پڑھیں گے تو محسوس ہوگا دنیا میں آئے روز جو حادثات رونما ہوتے ہیں، یہ اتفاقاً نہیں بلکہ ان کے پلانٹڈ گیم کا حصہ ہوتے ہیں۔ دنیا کی تمام بڑی بڑی کارروائیوں کو ان کی حشر سامانیوں کا نتیجہ بتایا جاتا ہے۔ ٹائٹینک کا ڈوبنا ہو یا دو عظیم جنگیں، سقوط خلافت عثمانیہ ہو یا مشرق وسطیٰ کی خانہ جنگیاں، فلسطین اور اسرائیل کی جنگ ہو، سب انہی کی کارستانیاں قرار دی جاتی ہیں۔ یہ کتنے طاقتور، مکار اور بے رحم ہوتے ہیں، شاید آپ درست اندازہ نہ لگا سکیں۔ ان کے بہت سے گروہ اور ذیلی شاخیں دنیا کے مختلف ممالک میں کام کر رہی ہیں۔ ان کے بارے میں ایک بات تو بہرحال یقینی ہے کہ سب کی جڑیں اسرائیل سے ملتی ہیں۔
شراب و شباب اور عورت کا استعمال ان کی خاص پہچان ہے اور موسیقی ان کا ہتھ کنڈا ہے۔ یہ لوگ بے حیائی میں حد درجہ غرق ہونے کی وجہ سے انتہائی بدتمیز اور بد اخلاق بھی ہوتے ہیں۔ اب تک جن بڑوں کے بارے میں یقینی طور پر معلوم ہوا کہ وہ فری میسن تھے، ان میں سب سے پہلا نام جام ایوب عالیانی کا آتا ہے۔ ایم آر شیرازی، ایم جی حسن، ڈبلیو ایف بھوجوانی، میر ایوب خان، جی ایم سعید اور ترکی کے مصطفیٰ کمال، ایران کے رضا شاہ پہلوی، مصر کے جمال عبد الناصر، ایران کے وزیر اعظم امیر عباس، افغانستان کے امیر حبیب اللہ، مہاراجہ پٹیالہ، نواب رامپور، رضا علی خان اور انور سادات سب فری میسن تھے۔ دوستو، انور سادات تو مشہور فری میسن تھا۔ اس کی بیوی جہان سادات ایک معزز یہودی عورت تھی اور اس خاتون کی یہودیوں میں اتنی عزت تھی کہ جب ان کے دو بڑے فرقوں میں اختلاف ہوا تو اسے ثالث قرار دیا گیا تھا۔ پاکستان میں تقسیم کے وقت 30 کے قریب فری میسن لاجز تھے۔ 1973 میں پنجاب اسمبلی نے قرارداد کے ذریعے اس تحریک اور اس کی سرگرمیوں کو غیر اسلامی قرار دیا اور ریاست مخالف قرار دیا، اور وفاق میں بھٹو نے بھی اس قرارداد پر عمل کیا۔ بھٹو کے بعد ضیاء الحق نے بھی اس کے سرگرمیوں پر پابندی عائد کی اور اسے مکمل طور پر غیر قانونی قرار دے کر پاکستان سے بین کر دیا گیا۔ فری میسن تحریک کے ارکان نے اس پابندی کے خلاف بے نظیر اور نواز شریف حکومت سے کافی دفعہ اپیلیں کی، لیکن انہیں کوئی جواب موصول نہ ہوا، جس کی وجہ سے آج کل وہ لاجز ختم ہو گئے ہیں۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو میرا انفارمیٹیو ویڈیو پسند آتا ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اسی سلسلے پر انتہائی زبردست ویڈیوز لے کر آؤں گا۔ آپ لوگ ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں اسی طرح کی ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔